پھر خواتین جو ہمارے گھروں کو سنبھالتی ہیں اور ہمارے معاون ہیں، لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم ان کو سکھ کا سانس بھی لینے نہیں دیتے، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر۔ ہم بڑے عقل مند بنتے ہیں، بڑے پیر، عالم، خطیب، مصنف، مؤلف، لیکن عورتوں کے معاملے میں ہمارا ظرف بالکل ناکارہ اور بالکل ہی ختم ہے۔ رتی بھر بھی ان کو ہم گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں دیتے، ان بچیوں کی زبردستی شادیاں کرا دیتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ بھی ایک حاکمانہ ہوتی ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ موجود ہیں۔ تو خدا را ہم اس معاملے میں رحم کریں۔ آج ڈرتا ہے قیامت کے دن اس حوالے سے ہی ہمارے جو ہے نا وہ دفتر سارے کے سارے جو ہم نے بڑے بڑے بنائے ہیں، بھئی اتنے میں نے نفلیں پڑھی ہیں، ہر کوئی اپنے فن میں ماہر ہے، سب میں سے ہم کہیں گے نہیں صحیح میں تو فقیر ہوں، گنہگار، لیکن اندر میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، یہ اتنا لمبا دفتر ہے میرا، میں نے وہ بھی کیا ہے، میں نے نفل بھی پڑھے ہیں، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے عمرہ حج، کوئی ایسا کام نہیں جو میں نے چھوڑا ہے۔ آج ڈرتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے دفتر ہم اپنے تصور میں بنائے پھرتے ہیں نا، عورتوں کے حوالے سے یہ ایک فٹ سے اڑ جائیں گے، وہیں ختم ہو جائیں گے۔ جب پوچھا جائے گا تم اپنے اہل کے ساتھ کیا کرتے تھے تو بتاؤ، کلکم رائن ومسئول عن رعیتہ، بڑے تم تراک سے مولوی بتاتے ہیں، بھائی ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ تو وہ بکریوں کا غول ہے، ان کو جانے نہ دے، ادھر سے جائیں ادھر ڈنڈا مارے، ادھر سے جائیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ کلکم رائن مسئول عن رعیتہ، مسئول پر غور کرو کہ تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا تھا۔ اس مسئول والے لفظ کو اپنے ذہن میں ذرا گھماؤ۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں اپنے مردوں کے ساتھ تعاون کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو کے معاملات میں غیر ضروری پریشانیاں پیدا مت کریں۔